خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، آج ہم علم کا ساتھی پر ایک ایسی کتاب کا خلاصہ شروع کر رہے ہیں جو ہماری آنکھوں سے دھوکے کی پٹی اتار دے گی۔ گائی ڈیبورٹ کی دی سوسائٹی آف دی اسپیکٹیکل کے بارے میں مترجم کین کنب کہتا ہے کہ یہ کوئی معمولی فلسفہ نہیں بلکہ ہماری زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ یہ کتاب ہمیں دکھائے گی کہ کیسے ہم نے جینا چھوڑ کر صرف دکھاوے کو ہی اپنی اصلیت مان لیا ہے۔ اچھا، جب ہم کوئی کتاب اٹھاتی ہیں تو عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ سیدھا پہلے باب پر چلے جاتے ہیں۔ بالکل، وہ جو شروع میں دیباچہ یا پیش لفظ ہوتا ہے اسے کون پڑھتا ہے؟ جی، بس نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم ایک ایسے دیباچے کی بات کر رہے ہیں جو صرف ایک رسمی تعارف نہیں ہے، بلکہ وہ اس کتاب کو سمجھنے کی ایک کنجی ہے، ایک گائیڈ ہے۔ اور کتاب بھی کوئی عام نہیں، گائی ڈیبورٹ کی دی سوسائٹی آف دی اسپیکٹیکل۔ جی، جو کہ بہت آپ کہہ لیں کہ ایک مشکل کتاب مانی جاتی ہے۔ تو آج ہم اس کے مترجم کین نیب کے لکھے ہوئے دیباچے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سمجھنے کی کہ آخر ایک مترجم کو اتنا تفصیلی دیباچہ لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی۔ اصل میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب کا یہ دروازہ، یہ دیباچہ ہمیں خود کتاب کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ تو چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو مجھے بہت دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ کین نیب شروع میں ہی بتاتے ہیں کہ یہ اس کتاب کا پہلا انگریزی ترجمہ نہیں ہے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ عام طور پر تو مترجم اپنے کام کو ہی بہترین ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، لیکن وہ تو اپنے سے پہلے کام کرنے والوں کا، جیسے ڈونلڈ نکلسن اسمتھ اور فریڈی پیرلمین کا، باقاعدہ اعتراف کر رہے ہیں۔ اور صرف اعتراف ہی نہیں، وہ شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے تراجم سے کچھ چیزیں لی ہیں۔ اس سے ان کا ارادہ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقصد اپنی قابلیت دکھانا نہیں ہے، اصل مقصد ڈیبورٹ کے جو اصل معنی ہیں ان کو صحیح طریقے سے پیش کرنا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے عاجزی بھی ہے اور ایک دانشورانہ ایمانداری بھی۔ بالکل، وہ ایک اجتماعی کوشش کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں، لیکن بڑے محتاط انداز میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ماننا ہے کہ ان کا ترجمہ زیادہ واضح اور زبان کے محاورے کے مطابق ہے۔ جی، لیکن اس کے فوراً بعد وہ ایک اور حیران کن بات کرتے ہیں۔ وہی کہ وہ تنقید اور تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ صحیح، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ مقصد کوئی حتمی، کوئی پتھر پر لکیر والا ترجمہ پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل کوشش ہے ڈیبورٹ کے خیالات کو انگریزی میں زیادہ سے زیادہ قابل فہم بنانے کی کوشش۔ اور اس طرح وہ قاری کو بھی اس عمل میں شامل کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ وہ قاری کو ایک مشورہ دیتے ہیں، ایک ایسا مشورہ جو میں نے پہلے کبھی کسی مترجم کو دیتے نہیں سنا۔ ہاں، یہ واقعی سب سے حیران کن حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر شروع کے ابواب مشکل لگیں تو ان کو چھوڑ دیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھ جائیں۔ باب 4 یا 5 سے پڑھنا شروع کر دیں۔ بھلا کوئی مترجم ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ تو مصنف کی ترتیب کے خلاف جانے والی بات ہے۔ لیکن وہ اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں، وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ ہاں، کیا وجہ بتاتے ہیں؟ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ جو بعد کے ابواب ہیں وہ زیادہ ٹھوس ہیں، وہ تاریخی واقعات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو ایبسٹریکٹ تصورات ہیں وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بالکل، یہ کتاب کو سمجھنے کی ایک بہت عملی حکمت عملی ہے۔ یہ تو ویسا ہی ہے جیسے گرامر کے اصولوں کو پہلے جملوں میں استعمال ہوتے دیکھ کر سیکھا جائے۔ جی، اس ایک مشورے سے انہوں نے ایک ایسی کتاب کے لیے داخلے کی رکاوٹ کو بہت کم کر دیا ہے جو عام طور پر مشکل سمجھی جاتی ہے۔ اور وہ اس کتاب کی شہرت کا براہ راست مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اتنی مشکل نہیں ہے جتنی مشہور ہے۔ ہاں، یہ ایک طرح کی نفسیاتی چال ہے۔ وہ قاری کی توقعات کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ اسے ایک علمی جدوجہد نہ سمجھیں۔ بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے ایک عملی کام سمجھیں، ایک ایسی چیز جس سے آپ نے انگیج کرنا ہے۔ تو اس کتاب کی ساخت لکیری نہیں ہے، یعنی صفحہ بہ صفحہ پڑھنا ضروری نہیں۔ ان کے مشورے سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ مختلف حصوں سے داخل ہو کر بھی مرکزی خیال تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ تو بہت آزادی دینے والی بات ہے۔
اور یہ آزادی دینا ہی ڈیبورٹ کے فلسفے کا مرکز ہے کہ آپ ایک غیر فعال تماشائی نہ بنے بلکہ ایک فعال شریک بنے۔ تو ایک طرف تو وہ کتاب کو آسان بنا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ اس کا وزن بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہت بڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف فلسفہ نہیں ہے بلکہ کتاب کا ہر ایک مقالہ، ہر تھیسس زندگی اور موت کے معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور بیان ہے۔ زندگی اور موت کے معاملات، یہ تو بہت بھاری الفاظ ہیں۔ کیا وہ کچھ مبالغہ آرائی تو نہیں کر رہے ہیں؟ شاید پہلی نظر میں ایسا لگے، لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ مبالغہ نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، کینٹ نیو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی علمی مشق نہیں ہے۔ ڈیبورٹ کا تجزیہ ہمارے معاشرے کو، ہماری زندگیوں کو کنٹرول کرنے کے طریقوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ اچھا، تو اس لحاظ سے اس نظام کو سمجھنا اور اسے چیلنج کرنا واقعی زندگی اور موت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اور وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے باب 4 کی طرف خاص طور پر اشارہ کرتے ہیں۔ جی، جسے وہ 2 صدیوں کے انقلابی تجربے کا خلاصہ کہتے ہیں۔ تو یہ کتاب صرف ایک تنقید نہیں ہے بلکہ یہ سیاسی اور سماجی جدوجہد کی تاریخ سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ بالکل درست۔ تو یہ دیباچہ قاری کو تیار کرنے کا کام کر رہا ہے۔ کیسے تیار کر رہا ہے؟ وہ اسے بتا رہا ہے کہ اول یہ متن کا سب سے واضح ورژن ہے، دوم اگر کہیں پھنس جاؤ تو اسے پڑھنے کا ایک طریقہ موجود ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ ساری کوشش اہم کیوں ہے، کیونکہ اس کے اندر موجود خیالات ہماری زندگیوں پر حقیقی اور گہرے اثرات ڈالتے ہیں۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو جوڑیں تو یہ دیباچہ صرف ایک تعارف سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جی، یہ خود ترجمے کا ایک منشور ہے، پڑھنے کے لیے ایک رہنما کتاب بھی ہے، اور اس کتاب کی مسلسل اہمیت کے لیے ایک پرجوش دلیل بھی۔ یہ دیباچہ تو خود ایک اینک بن جاتا ہے۔ بالکل، یہ صرف کتاب پیش نہیں کرتا بلکہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس تک کیسے پہنچنا ہے۔ اور ہمیں اس کی پرواہ کیوں کرنی چاہیے؟ جی، یہ قاری اور متن کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ تو یہ ساری گفتگو ایک اہم سوال پر آ کر ٹھہرتی ہے۔ وہ کیا؟ جب ہمارا سامنا کسی پیچیدہ خیال یا متن سے ہوتا ہے تو ہماری مشکل کا کتنا حصہ خود اس خیال کی وجہ سے ہوتا ہے اور کتنا اس کے پیش کرنے کے انداز کی وجہ سے؟ بہت دلچسپ سوال ہے۔ کینیپ کا دیباچہ یہ بتاتا ہے کہ اگر صحیح رہنمائی ملے تو مشکل سے مشکل تصورات بھی عملی اوزار بن سکتے ہیں۔ صحیح؟ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اور کون سی ایسی مشکل کتابیں ہیں جن کے تالے اسی طرح کے ہمدردانہ اور حکمت سے بھرپور دیباچوں سے کھولے جا سکتے ہیں۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو آئیے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے علیحدگی کا عروج، یعنی دی کلمینیشن آف سیپریشن۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا باب علیحدگی کا عروج، اور اس کا آغاز ہی ایک بڑے چونکا دینے والے خیال سے ہوتا ہے۔ مصنف فیورباخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارا دور اصل چیز کے بجائے اس کی تصویر کو، اس کی نقل کو، نقل کو، حقیقت کے بجائے اس کی نمائندگی کو، اور جوہر کے بجائے ظاہری شکل کو ترجیح دیتا ہے۔ کیا یہ آج کی دنیا پر بالکل فٹ نہیں بیٹھتا؟ یہ تو جیسے آج ہی لکھا گیا ہو۔ یہ نقطہ پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ ڈیبورٹ کہہ رہی ہیں کہ جدید زندگی میں ہم اصل تجربے سے دور ہو گئے ہیں، اب ہر چیز ایک نمائندگی بن گئی ہے۔ جیسے آپ نے انسٹاگرام کی مثال دی۔ بالکل۔ کیا ہم چھٹیوں پر لطف اندوز ہونے جاتے ہیں یا یہ دکھانے کے لیے کہ ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ ڈیبورٹ نے یہ بات انسٹاگرام سے 50 سال پہلے لکھی تھی، لیکن وہ اسی تبدیلی کی بات کر رہی تھیں، زندگی جینے کے بجائے اس کی نمائندگی کرنا۔ زندگی اب براہ راست تجربات کا مجموعہ نہیں رہی، بلکہ تماشوں کے ایک بہت بڑے ذخیرے میں تبدیل ہو گئی ہے جسے ہم صرف دیکھ سکتے ہیں۔ ایک منٹ، تو اگر یہ صرف تصویریں نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ کیونکہ عام طور پر جب ہم تماشا کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں میڈیا اور اشتہارات ہی آتے ہیں۔ مصنف اس سے آگے کیا دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا، کیونکہ زیادہ تر لوگ یہیں پر غلطی کرتے ہیں۔ اچھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیبورٹ صرف ٹی وی کے خلاف لکھ رہی تھیں، لیکن اس کا اصل نقطہ، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، بہت گہرا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ تماشا لوگوں کے درمیان ایک سماجی رشتہ ہے جس کی تالسی اب تصویریں کرتی ہیں۔ اوہ، تو یہ ایک رشتہ ہے۔
جی، یہ صرف سجاوٹ نہیں بلکہ یہ ہمارے معاشرے کی بنیاد بن چکا ہے۔ یہ خبروں، پروپیگنڈے، اشتہارات اور تفریح کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کیسی ہونی چاہیے اور موجودہ نظام کو بالکل صحیح اور قدرتی بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو یہ علیحدگی کا جو تصور ہے وہ یہاں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کس چیز سے الگ ہو گئے ہیں؟ ہم اپنی زندگیوں سے، اپنے کام سے اور ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں۔ جب لوگ اپنی محنت کے پھل پر کنٹرول کھو دیتے ہیں یا جب ان کے سماجی تعلقات براہ راست ہونے کے بجائے اسکرینوں کے ذریعے ہوتے ہیں، تو وہ اجنبی بن جاتے ہیں؟ بالکل، وہ اپنی ہی بنائی ہوئی دنیا میں اجنبی بن جاتے ہیں۔ تماشا اسی علیحدگی پر پروان چڑھتا ہے۔ یہ ہمیں ایک غیر فعال تماشائی بنا دیتا ہے جو اپنی زندگی کو بدلنے کے بجائے صرف اسے دیکھتا رہتا ہے۔ اور اس تماشے کا پیغام بہت واضح اور یک طرفہ ہے۔ جو ظاہر ہوتا ہے وہ اچھا ہے اور جو اچھا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ جی، کوئی جواب دینے کی اجازت ہی نہیں۔ اور اس کی جڑیں معاشیت میں ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ انسانی قدر کا پیمانہ ہی بدل گیا ہے۔ پہلے انسان کی پہچان اس کے ہونے یعنی بینگ سے تھی۔ وہ کیسا انسان ہے؟ ہاں، پھر سرمایہ داری میں یہ رکھنے یعنی ہیونگ میں بدل گئی کہ اس کے پاس کیا ہے، اور اب تماشے کے دور میں یہ دکھائی دینے یعنی اپیئرنگ میں بدل گئی ہے۔ بالکل، یعنی اب یہ بھی اہم نہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے بلکہ یہ اہم ہے کہ آپ کے پاس کیا نظر آتا ہے۔ بالکل، اور یہاں وہ ایک بہت دلچسپ موازنہ کرتی ہیں۔ وہ اسے مذہبی فریب کی مادی تعمیر نو کہتی ہیں۔ اب یہ سننے میں بہت بھاری بھرکم لگتا ہے، ہاں، یہ تھوڑا مشکل ہے۔ لیکن اس کا مطلب سادہ ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں لوگ اپنی سب سے بہترین خوبیاں اور طاقتیں ایک آسمانی خدا سے منسوب کر دیتے تھے اور خود کو کمزور محسوس کرتے تھے۔ آج ہم وہی کام تماشے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم اپنی خواہشات، کامیابی کے تصورات اور خوشی کو سیلیبریٹیز، برانڈز اور اشتہاروں کی دنیا پر پروجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل وہی پرانا مذہبی فریب ہے، بس اب یہ زمین پر مادی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی ہم اپنی ہی طاقت کو ایک بیرونی چیز کے حوالے کر رہے ہیں۔ باب کے آخر میں ایک بہت ہی پریشان کن خیال ہے۔ تماشائی جتنا زیادہ غور کرتا ہے اتنا ہی کم وہ جیتا ہے۔ وہ کہیں بھی خود کو گھر پر محسوس نہیں کرتا کیونکہ تماشا ہر جگہ ہے۔ یہ اس باب کا نچوڑ ہے۔ جب آپ کی پوری زندگی ایک شو بن جائے جسے آپ صرف دیکھ رہے ہیں تو آپ اصل زندگی سے کٹ جاتے ہیں۔ اور باب کا اختتام اس مشہور جملے پر ہوتا ہے۔ کون سا؟ تماشا وہ سرمایہ ہے جو اس حد تک جمع ہو چکا ہے کہ وہ تصویریں بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داری اب صرف فیکٹریاں اور مصنوعات نہیں رہی، بلکہ وہ ایک ایسی دنیا بن گئی ہے جو خود کو لامتناہی تصویروں اور نمائندگیوں کے ذریعے فروخت کرتی ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی گہرا تجزیہ ہے۔ تو پہلے باب سے یہ واضح ہو گیا کہ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہم اصل زندگی سے کٹ کر صرف ایک تماشائی بن گئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس تماشے میں دکھایا کیا جا رہا ہے؟ اس کا مواد کیا ہے؟ صحیح سوال۔ اور دوسرا باب اسی سوال کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب ہے شے یعنی کموڈٹی۔ بالکل۔ تو اب ہم دوسرے باب کی طرف آتے ہیں جس کا عنوان ہے تماشے کے طور پر شے یعنی the commodity as spectacle۔ یہاں مصنف تماشے کو براہ راست اس چیز سے جوڑتا ہے جو ہماری معیشت کو چلاتی ہے۔ جی، وہ شے کو ہمارا پرانا دشمن کہتی ہیں۔ یہاں وہ کارل مارکس کے ایک مشہور تصور کو آگے بڑھاتی ہیں جسے شے پرستی یا کموڈٹی فیٹیشزم کہتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک مشکل اصطلاح لگتی ہے۔ ہاں، لیکن اس کا مطلب بہت آسان ہے۔ ہاں، پلیز اسے آسان لفظوں میں سمجھائیں، جیسے ایک سمارٹ فون کی مثال لے کر۔ بالکل، جب آپ ایک نیا فون دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک خوبصورت چمکتی ہوئی چیز، ایک بڑا برانڈ اور وہ تمام وعدے جو اس کے اشتہار میں کیے گئے ہیں۔ صحیح۔ آپ کو وہ ہزاروں لوگ نظر نہیں آتے جنہوں نے اسے فیکٹریوں میں بنایا، وہ کان کن جنہوں نے اس کے لیے دھاتیں نکالیں، یا وہ ماحول جس پر اس کا اثر پڑا۔ شے پرستی کا مطلب یہی ہے کہ ہم چیز کے پیچھے کے سماجی رشتے اور محنت کو بھول جاتے ہیں اور صرف اس کی بازاری شکل سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ بالکل،
تماشا اسی عمل کو انتہا پر لے جاتا ہے جہاں اب ہر چیز کی اصل حقیقت غائب ہو گئی ہے اور صرف اس کی تشہیری تصویر باقی رہ گئی ہے۔ تو جو دنیا ہم دیکھتے ہیں وہ دراصل شے کی دنیا ہے، اور یہ صرف پیداوار تک محدود نہیں، اب تو کھپت یعنی چیزوں کا استعمال بھی ایک فرض بن گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ہر وقت بتایا جا رہا ہے کہ خوش رہنے کے لیے مزید چیزیں خریدو۔ یہ ایک بہت اہم تبدیلی ہے۔ ابتدائی سرمایہ داری میں مزدور کا کام صرف محنت کرنا تھا، لیکن جب فیکٹریاں بہت زیادہ سامان بنانے لگیں تو نظام کو خریداروں کی ضرورت پڑی، تو اب وہی مزدور اپنے فارغ وقت میں ایک صارف یا کنزیومر بن جاتا ہے۔ اچھا، وہی نظام جو کام کے وقت اس کا استحصال کرتا ہے، چھٹی کے وقت اسے تفریح اور خوشی بیچتا ہے۔ اسے شے کی انسانیت کہا گیا ہے، یعنی اب ہماری انسانیت اور فارغ وقت کی ذمہ داری بھی برانڈز اور مصنوعات نے اٹھا لی ہے۔ مصنف اسے ایک مستقل افیون کی جنگ کہتا ہے، یعنی یہ نظام ہماری اصل ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا، بلکہ ہمیں ایسی چیزوں کا عادی بناتا ہے جن کی ہمیں ضرورت نہیں، تاکہ ہم اپنی اصل حالت کو بھول جائیں۔ یہ بڑھی ہوئی بقا یا آگمنٹڈ سروائیول کا تصور پیش کرتا ہے، یعنی آپ کی زندگی بہتر نہیں ہو رہی، بس آپ کی بقا کا معیار تھوڑا بہتر اور زیادہ رنگین ہو رہا ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا آٹومیشن کا تضاد ہے۔ ٹیکنالوجی کا مقصد تو کام کو آسان بنانا اور ختم کرنا ہے، لیکن سرمایہ دارانہ نظام کو محنت کو برقرار رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ محنت ہی تو اشیاء پیدا کرتی ہیں۔ صحیح۔ نتیجہ، جب مشینیں فیکٹری ورکرز کی جگہ لے لیتی ہیں تو نظام لاکھوں نئی سروس ملازمتیں پیدا کرتا ہے، جیسے مارکیٹنگ، ایڈورٹائزنگ، سوشل میڈیا مینجمنٹ، جن کا بنیادی کام غیر ضروری چیزوں کو بیچنا اور اس تماشے کو چلائے رکھنا ہے۔ آپ آسان لفظوں میں سمجھا سکتی ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے؟ جیسے ایک پانی کی بوتل کی مثال لیں۔ بہترین مثال ہے۔ پانی کی بوتل کی استعمال کی قدر یعنی یوز ویلیو یہ ہے کہ وہ آپ کی پیاس بجھاتی ہے، یہ اس کا اصل حقیقی مقصد ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہی بوتل ایک خاص فیشنیبل برانڈ کی ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت 500 روپے ہے، تو وہ اس کی تبادلے کی قدر یعنی ایکسچینج ویلیو ہے۔ اچھا۔ تماشا یہ کرتا ہے کہ ہم پیاس بجھانے والی قدر کو بھول کر 500 روپے والی برانڈ کی قدر کو زیادہ اہم سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم اب چیز نہیں بلکہ اس سے جڑا ہوا تصور خرید رہے ہیں۔ ہم فریب کے صارف بن چکے ہیں۔ اور پھر وہ پیسے اور تماشے کا موازنہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ تماشا پیسے کا دوسرا رخ ہے۔ یہ تھوڑا پیچیدہ ہے، اسے واضح کریں۔ وہ کہتی ہیں کہ پیسہ تمام اشیاء کی نمائندگی کرتا ہے، آپ پیسے سے کچھ بھی خرید سکتے ہیں۔ اسی طرح تماشا پوری شے کی دنیا کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، جن کی آپ خواہش کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ایسا پیسہ ہے جسے صرف دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں ہر چیز کا اصل استعمال اس کی نمائندگی پر قربان ہو چکا ہے۔ آپ کار کا تجربہ نہیں کر رہے، آپ کار کا اشتہار دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سارے نظام کا، اس معاشی طاقت کا انجام کیا ہے؟ کیا یہ ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ ڈیبوٹ کے مطابق نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ معیشت کی یہی خود مختار طاقت اپنی بربادی کا سبب بنے گی۔ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب انسان کی بنیادی ضرورتیں، روٹی، کپڑا، مکان، آسانی سے پوری کی جا سکتی ہیں۔ وہ معاشی ضرورت جس نے صدیوں سے انسان کو غلام بنائے رکھا تھا، اب ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے اب اس معاشی آئیڈیا یعنی صرف بقا کی جبلت کی جگہ میں یعنی آئے کو لینی چاہیے، ایک باشعور انسان جو اپنی زندگی کا کنٹرول واپس لے۔ لیکن یہ خود بخود تو نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ سماجی جدوجہد سے ہی ممکن ہے۔ تو باب کا اختتام ایک انتخاب پر ہوتا ہے، دو راستوں کے درمیان۔ بالکل، ایک طرف ہے خواہش کا شعور اور شعور کی خواہش، یعنی ہم سب مل کر یہ طے کریں کہ ہم کیسی زندگی چاہتے ہیں اور طبقاتی نظام کو ختم کر دیں۔ اور دوسری طرف ہے تماشے کا معاشرہ، جہاں شے اپنی ہی بنائی ہوئی دنیا میں خود کو دیکھتی ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جو خود اپنی نمائندگی پر غور کرتی رہتی ہے، ایک لامتناہی آئینے کی طرح، بغیر کسی حقیقی تبدیلی کے۔ تو آج کی گفتگو کو اگر سمیٹیں تو تماشا صرف تفریح یا میڈیا نہیں بلکہ ایک پورا سماجی نظام ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے جو
تصویروں کے ذریعے بنتا ہے، جہاں ہم اپنی زندگیوں سے بیگانہ ہو کر صرف تماشائی بن گئے ہیں۔ اور اس تماشے کی بنیاد شے پر ہے، جہاں ہر تجربہ، ہر رشتہ ایک ایسی چیز بن چکا ہے جسے خریدا اور بیچا جا سکتا ہے۔ اور یہ متن یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نظام کو سمجھنا اسے چیلنج کرنے کی طرف پہلا قدم ہے، یہ جاننا کہ ہماری حقیقت کس حد تک ہم سے بیگانہ ہو چکی ہے اور کس طرح تصویروں کے ذریعے اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے، تبدیلی کا نقطہ آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے نیند سے بیدار ہونے کا عمل ہے۔ آخر میں سب کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر جیسا کہ ڈبورٹ کہتا ہے، ہماری دنیا ایک ایسا نقشہ ہے جس نے خود اصل علاقے کی جگہ لے لی ہے، تو اس دنیا میں اپنا نقشہ خود بنانے کا کیا مطلب ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ تماشے سے پاک ایک مستند اور حقیقی تجربہ ہماری روزمرہ زندگی میں کیسا نظر آئے گا؟ اس ہفتے کوئی ایک ایسا کام کرنے کی کوشش کریں جو صرف تجربے کے لیے ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اور دیکھیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ باب 3 سے شروع کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے نمائش کے اندر اتحاد اور تقسیم۔ جی، باب کا آغاز ہی ایک بہت گہرے حوالے سے ہوتا ہے۔ مادی جدلیات کی بات کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ 1-2 میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، کیا آپ آسان لفظوں میں سمجھا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً آسان زبان میں اس کا مطلب ہے کہ تاریخ اور معاشرت تضادات کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں، یعنی ہر نظام اپنے اندر ہی اپنی مخالفت پیدا کرتا ہے اچھا، اور ان کی کشمکش سے ایک نیا نظام جنم لیتا ہے۔ تو یہ باب اسی تضاد کو تماشے کے اندر تلاش کرتا ہے۔ اور اس کا کلیدی خیال کیا ہے؟ کلیدی خیال یہ ہے کہ تماشا بالکل ہمارے جدید معاشرے کی طرح بے وقت متحد بھی ہے اور منقسم بھی۔ اس کا جو اتحاد ہے نا، وہ دراصل پرتشدد تقسیم پر مبنی ہے۔ یہ تو ایک تضاد ہے، کیا آپ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ بالکل، جب یہ تضاد تماشے میں ظاہر ہوتا ہے تو اس کا مطلب الٹ جاتا ہے۔ جو تقسیم ہمیں دکھائی جاتی ہے وہ دراصل وحدانی ہوتی ہے، اور جو اتحاد دکھایا جاتا ہے وہ منقسم ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ذرائع ابلاغ ہمیں مختلف عالمی طاقتوں کے درمیان جد و جہد دکھاتے ہیں، جنہیں ناقابل مصالحت دشمن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے آج کل ہم امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ دیکھتے ہیں، وہ بظاہر تو ایک دوسرے کے دشمن نظر آتے ہیں۔ بالکل، یہی تو ڈبورٹ کا مرکزی نقطہ ہے۔ ان کی لڑائی اس بات پر نہیں ہے کہ نظام کیسا ہونا چاہیے، بلکہ اس پر ہے کہ اس نظام میں سب سے اوپر کون ہوگا۔ تو وہ ایک ہی کھیل کھیل رہے ہیں؟ جی، تماشا ہمیں ان کی دشمنی دکھا کر اصل اتحاد کو چھپا لیتا ہے۔ یہ جد و جہدیں حقیقی بھی ہیں، لیکن آخر میں یہ تمام لڑائیاں ایک ہی نظام کے اندر ہوتی ہیں۔ تو یہ تماشا صرف امیر ممالک تک محدود نہیں، بلکہ یہ عالمی سطح پر خاص طور پر کم ترقی یافتہ علاقوں میں بھی کام کرتا ہے۔ ہاں، اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تماشے والا معاشرہ صرف معاشی طور پر غلبہ نہیں رکھتا، بلکہ ایک نظریے کے طور پر بھی غلبہ رکھتا ہے۔ مطلب جہاں پیسے کی طاقت نہ بھی ہو، وہاں بھی؟ جی، جہاں مادی بنیادیں کمزور بھی ہوں، تماشا ہر بر اعظم کی سماجی سطح پر حملہ ہو چکا ہے۔ یہ مقام حکمران طبقات کے لیے اسٹیج تیار کرتا ہے کہ وہ کس طرح جدید نظر آ سکتے ہیں، اور انقلابیوں کو جھوٹے ماڈل پیش کرتا ہے، یہ بھی لکھا ہے۔ بالکل، یہاں تک کہ کچھ ممالک کے آمرانہ نظام بھی کل تماشے کا حصہ ہیں، جو بظاہر اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اسی عالمی نظام کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ستاروں کی، یعنی مشہور شخصیات کی۔ تماشے میں ان کا کیا کردار ہے؟ یہ ستارے وہ ایک طرح سے ظاہری زندگی کے ماہر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ وہ عام لوگوں کو ان کرداروں کی تصاویر پیش کرتے ہیں جن کی معاشرے میں اجازت ہے۔ تو لوگ ان سے خود کو جوڑتے ہیں؟ جی، لوگ اپنی بکھری ہوئی غیر تسلی بخش زندگیوں کی تلافی کے لیے ان سے شناخت قائم کرتے ہیں۔ وہ سماجی محنت کے ناقابل رسائی نتائج جیسے بے پناہ دولت، طاقت اور لام انتہائی چھٹیاں، ان سب کو ڈرامائی انداز میں پیش کرتے ہیں۔ آج کل کے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک انفلوئنسرز کو دیکھ کر بالکل یہی احساس ہوتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ ان کی زندگیاں مستقل چھٹیوں کی طرح لگتی ہیں، اور ہم اپنی 9 سے 5 کی نوکریوں میں بیٹھ کر بس ان کی تصویریں دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ تو جدید دور کا تماشا ہے۔
بالکل، اور ذرائع میں کچھ تاریخی مثالیں بھی ہیں، جیسے خروشیو نے دوسری جنگ عظیم کے 20 سال بعد خود کو ایک جنگی ہیرو کے طور پر پیش کیا۔ اچھا، یا جب کینیڈی کی موت ہوئی تو ان کے تقریر نویس تھیوڈور سرنسن ان کے جانشین کے لیے بالکل اسی انداز میں تقاریر لکھتے رہے۔ ایک منٹ، کیا واقعی کینیڈی کے تقریر نویس نے ان کے جانشین کے لیے بھی وہی انداز اپنایا؟ یہ تو کمال کی مثال ہے۔ جی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شخصیت کی کوئی اہمیت ہی نہیں، صرف نظام ہی اصل چیز ہے۔ وہ ستارہ صرف ایک کردار ہے جسے کوئی بھی ادا کر سکتا ہے۔ بالکل۔ اب آتے ہیں تماشے کی دو شکلوں پر۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ مرکز اور پھیلا ہوا دونوں شکلوں میں موجود ہے۔ ان میں کیا فرق ہے؟ مرکوز تماشا زیادہ تر بیوروکریٹک سرمایہ داری سے وابستہ ہے، جیسے اسٹالن کا سوویت یونین یا ماؤ کا چین۔ یہاں ریاست کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے اور ایک ہی شخص، ایک مطلق ستارہ، نظام کی ہم آہنگی کی ضمانت دیتا ہے۔ اور پھیلا ہوا تماشا کیا ہے؟ دوسری طرف پھیلا ہوا تماشا ہے جو آج ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ یہ جدید مغربی سرمایہ داری سے منسلک ہے۔ یہاں کوئی ایک مطلق ستارہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر شے خود ایک ستارہ بن جاتا ہے۔ ہر شے مطلب سوچیں کہ کس طرح ایپل اور سیمسنگ ایک دوسرے کے خلاف اشتہاری جنگ لڑتے ہیں، یا نیٹ فلکس اور ایمیزون پرائم اپنے اپنے شوز کو بہترین قرار دیتے ہیں۔ اچھا، یہ سب الگ الگ ستارہ اشیاء ہیں جو ہماری توجہ حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کر رہی ہیں، لیکن آخر میں وہ سب ہمیں ایک ہی صارفیت کے نظام کا حصہ بنائے رکھتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اشیاء کی بہتات سے ملنے والی تسکین بھی ایک دھوکہ ہے؟ ہر سال نیا فون آتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری زندگی بدل دے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ بالکل، ہر نئی پروڈکٹ کو ایک انقلابی تخلیق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ بڑے پیمانے پر استعمال ہونے لگتی ہے تو عام ہو جاتی ہے، اور پھر اگلی چیز آ جاتی ہے۔ جی، یہ مسلسل تبدیلی نظام کے دھوکے کو بے نقاب کرتی ہے، لیکن صرف نظام ہی باقی رہتا ہے۔ ذریعہ اسٹالن کی مثال دیتا ہے کہ کسی بھی پرانی شے کی طرح اسے بھی انہی قوتوں نے مسترد کر دیا جنہوں نے اسے فروخت دیا تھا۔ تو باب 3 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تماشا ایک ایسا ہماگیر نظام ہے جو ہر مخالفت کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ یہ سن کر تو مایوسی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ایک تاریک تصویر پیش کرتا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس نظام کو چیلنج کرنا ممکن بھی ہے؟ میرے خیال میں یہ باب 4 کے لیے ایک بہترین تمہید ہے، جس کا عنوان ہے پرولتاریہ بطور موضوع اور نمائندگی۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ باب 4 اسی ممکنہ چیلنجر یعنی پرولتاریہ پر بات کرتا ہے۔ اور یہاں پرولتاریہ سے مراد صرف فیکٹری کے مزدور تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اور اپنے کام پر اختیار کھو دیا ہے، اور وہ اپنی زندگی کو محض اشیاء کے حصول کے لیے گزارنے پر مجبور ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ باب تاریخ میں پرولتاریہ کے کردار کو کیسے بیان کرتا ہے؟ یہاں ہیگل اور مارکس جیسے بڑے ناموں کا ذکر ہے۔ باب کی شروعات اس بات سے ہوتی ہے کہ بورژوازی یعنی سرمایہ دار طبقے کے عروج نے تاریخ کو متحرک کیا۔ ہیگل نے اس تاریخی تبدیلی کی تشریح کی، لیکن ان کا فلسفہ ہمیشہ واقع ہونے کے بعد آتا تھا۔ مطلب جو ہو چکا ہے اس کی وضاحت کرنا۔ جی، جبکہ مارکس نے اس سوچ کو الٹ دیا۔ ان کا مقصد صرف واقعات کا مشاہدہ کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک باشعور تاریخ کا منصوبہ بنانا تھا جہاں انسان خود اپنی تاریخ کے مالک بنے۔ یہ تو بہت طاقتور خیال ہے، لیکن پھر مارکس کا نظریہ اتنا متنازع کیوں بن گیا اور کئی جگہوں پر ناکام کیوں ہوا؟ اس کی ایک بڑی وجہ مارکس کے نظریے کا سائنسی جبریت والا پہلو تھا۔ وہ کیا ہے؟ یہ خیال کہ تاریخ کے کچھ ایسے قوانین ہیں جن کے تحت سرمایہ داری خود بخود ختم ہو جائے گی اور انقلاب آ جائے گا۔ اس سوچ کی وجہ سے انقلابی عمل کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ تو یہ ایک طرح سے غیر فعال انتظار بن گیا کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تاریخ خود اپنا کام کرے گی۔ جی ہاں، اور مارکس کے نظریے کی یہ کمزوری ان کے دور کی پرولتاریہ کی انقلابی جدوجہد کی کمزوری سے جڑی تھی۔ جیسے پیرس کمیون کی شکست۔ بالکل، اس کی وجہ سے انقلابی نظریہ مکمل طور پر حقیقت نہیں بن سکا۔ مارکس نے بورژوازی اور پرولتاریہ کے انقلابات کے درمیان ایک بنیادی فرق کو نظر انداز کر دیا۔ اور وہ فرق کیا تھا؟ بورژوازی معیشت پر قابض تھی، اس لیے اس نے اقتدار حاصل کر لیا،
جبکہ پرولتاریہ کو صرف معاشی طاقت سے نہیں بلکہ شعور کا طبقہ بن کر طاقت حاصل کرنی ہے، مطلب اسے شعوری طور پر معاشرے کو تبدیل کرنا ہے۔ اسی دور میں انارکسٹوں اور مارکسسٹوں کے درمیان ایک بہت بڑی بحث چھڑ گئی تھی۔ ان کا بنیادی اختلاف کیا تھا؟ یہ تنازع آج بھی بہت متعلقہ ہے۔ یہ دو اہم سوالات پر تھا: انقلابی معاشرے میں طاقت کا کردار اور تحریک کی تنظیم۔ اچھا۔ باکونن، جو ایک مشہور انارکسٹ تھے، کو ڈر تھا کہ ریاستی طاقت کے ذریعے طبقات کو ختم کرنے سے انقلاب کے بعد ایک نیا بیوروکریٹک حکمران طبقہ پیدا ہو جائے گا جو مزدوروں کے نام پر حکومت کرے گا۔ جی، اور مارکس کو باکونن کے حامیوں پر ایک سازشی گروہ ہونے کا شبہ تھا۔ اور باکونن کا خوف بعد میں سچ ثابت ہوا ہے نا؟ بدقسمتی سے ہاں، یہ ہمیں بولشوک انقلاب کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا موڑ تھا جہاں محنت کش طبقے کی نمائندگی خود اس کی دشمن بن گئی۔ یہ بہت بڑا تضاد ہے اور جدید تماشے کے غلبے کا مرکزی نقطہ ہے۔ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی اور دیگر یورپی ممالک میں مزدور تحریکیں ناکام ہوئیں تو روس میں بولشوکوں کی کامیابی کو دنیا کے لیے واحد حل کے طور پر پیش کیا گیا۔ تو پارٹی نے مزدوروں کی جگہ لے لی؟ بالکل، بولشوک پارٹی نے ریاستی اجارہ داری پر قبضہ کر کے خود کو محنت کش طبقے کا واحد نمائندہ اور محافظ قرار دیا، اور اس طرح وہ پرولتاریہ کے مالک بن گئے۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ سب سے بڑی مثال کرونسٹاٹ میں مزدوروں کی بغاوت تھی۔ انہوں نے زیادہ آزادی اور حقیقی کونسل جمہوریت کا مطالبہ کیا تھا، لیکن بولشوکوں نے انہیں بے دردی سے کچل دیا۔ اور پھر سٹالنزم اور فاشزم نے اس عمل کو مزید خوفناک بنا دیا؟ جی، سٹالنزم میں نظریہ خود ایک مقصد بن گیا، ایک مکمل جھوٹ جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ تماشے کی ایک بھدی اور وحشانہ شکل تھی۔ اور فاشزم؟ فاشزم بحران اور پرولتاریہ بغاوت سے برجوا معیشت کو بچانے کی ایک کوشش تھی، اور اس نے دکھایا کہ کس طرح جدید ذرائع کو عوام کو کنٹرول کرنے اور ایک مصنوعی حقیقت بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب تاریخ کی باتیں ہیں، لیکن آج کے دور میں جہاں روایتی مزدور طبقہ بظاہر کمزور نظر آتا ہے، کیا پرولتاریہ کا تصور ابھی بھی متعلقہ ہے؟ ذرائع کے مطابق پرولتاریہ ختم نہیں ہوا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، یہ ان کروڑوں کارکنوں پر مشتمل ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں پر اختیار کھو دیا ہے۔ تو کیا کوئی امید ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ نفی کی نئی علامتیں ابھر رہی ہیں۔ مغربی کارکنوں کی یونین کی بیوروکریسی کے خلاف جدوجہد اور باغی نوجوانوں کے احتجاج جو پرانی سیاست اور روزمرہ کی زندگی کو مسترد کرتے ہیں۔ تو اس کا ٹھوس حل کیا ہے؟ اگر پارٹی اور نمائندگی ناکام ہو چکی ہیں تو پھر متبادل کیا ہے؟ ذرائع کے مطابق اس کا واحد مستند حل مزدور کونسلیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایسی تنظیمیں ہیں جہاں تمام فیصلے اور اختیارات براہ راست کارکنوں کے پاس ہوتے ہیں۔ مندوبین صرف پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں، وہ جواب دہ ہوتے ہیں اور انہیں کسی بھی وقت واپس بلایا جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی مستقل لیڈرشپ نہیں ہوتی؟ جی، یہ وہ واحد میدان ہے جہاں علیحدگی، درجہ بندی اور تخصص کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور جہاں لوگ اپنی زندگیوں کے مالک خود بن سکتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے باب 3 میں دیکھا کہ کس طرح تماشا اپنے اندرونی تضادات کے ذریعے معاشرے کو کنٹرول کرتا ہے، بظاہر مخالف قوتوں کو ایک ہی نظام کا حصہ بنا کر۔ بالکل، اور پھر باب 4 میں ہم نے اس المیے کو دیکھا کہ کس طرح پرولتاریہ کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والی تحریکیں خود جبر کی ایک نئی شکل بن گئیں اور تماشے کا حصہ بن گئی۔ تو اختتامی طور پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہی کہ تماشا علیحدگی اور غیر فعالیت کی دنیا بناتا ہے۔ یہ ہمیں اپنی زندگیوں کے محض تماشائی بنا دیتا ہے، جبکہ پرولتاریہ کا تاریخی منصوبہ اپنی مستند شکل میں اس علیحدگی پر قابو پانے کا نام ہے۔ سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑتے ہیں۔ ان ذرائع سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کس طرح انقلابی تحریکیں بھی کنٹرول کے نئے نظاموں میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کے دور میں جہاں اختلاف رائے کو بھی فوری طور پر ایک ہیش ٹیگ یا ایک وائرل ویڈیو بنا کر تماشے میں بدل دیا جاتا ہے، بغاوت کی ایک حقیقی غیر تماشائی شکل کیسی نظر آئے گی؟ باب نمبر 5، وقت اور تاریخ۔ اس کا آغاز ہی ایک بہت گہری بات سے ہوتا ہے کہ انسان اور وقت ایک طرح سے ایک ہی چیز ہیں۔ یہ خیال تھوڑا پیچیدہ ہے۔ بالکل، مصنف اسی کو وقت کا انسانی کرن یا ہیومنائزیشن آف ٹائم کہتا ہے۔
انسانی کرن، اس سے کیا مراد ہے؟ جی، یعنی وقت کو انسانی معنی دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا بہاؤ تو شاید ہمیشہ سے تھا، لیکن اسے تاریخ کی شکل انسان کے شعور نے دی۔ جب انسان نے ماضی کو یاد رکھنا، حال میں جینا اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا شروع کی، تو ابھی تو تاریخ نے جنم لیے۔ اچھا، تو اس سے پہلے وقت کی کوئی کہانی نہیں تھی؟ بالکل، وہ بس ایک بے معنی بہاؤ تھا۔ تو پھر ابتدائی معاشروں میں جب یہ شعور نہیں تھا، تب لوگ وقت کو کیسے محسوس کرتے تھے؟ متن میں لکھا ہے کہ وہ ایک مسلسل حال میں رہتے تھے۔ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ کیا مطلب انہیں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا تھا؟ یہ ایک زبردست سوال ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کہ انہیں حیاتیاتی تبدیلی کا احساس نہیں تھا، بلکہ ان کے لیے وقت ایک سیدھی لکیر میں آگے نہیں بڑھتا تھا، وہ ایک دائرے میں گھومتا تھا، جسے متن میں دائرہ نما وقت یا سائیکلیکل ٹائم کہا گیا ہے۔ اچھا، جیسے موسموں کا آنا جانا؟ بالکل، ان کی زندگی فطرت کے چکر سے جڑی تھی۔ موسم، فصلیں، دن اور رات، ہر سال تقریباً پچھلے سال جیسا ہی ہوتا تھا۔ وقت ہمیشہ لوٹ کر واپس آتا تھا، ختم نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کی ضمانت دیومالائی کہانیاں یا متس دیتی تھیں، مطلب ہر سال وہی تہوار، وہی رسومات۔ جی، جو اس دائرے کو قائم رکھتی تھیں۔ لیکن پھر ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے، معاشرے میں طبقات کا پیدا ہونا۔ یہ خیال تو بہت چونکا دینے والا ہے کہ حکمران طبقے نے لوگوں کی محنت کے ساتھ ساتھ ان کا وقت بھی چرایا۔ جی ہاں، اور یہ اس باب کا آپ کہہ سکتے ہیں مرکزی نقطہ ہے۔ جب معاشرے میں حکمران اور محکوم پیدا ہوئے تو وقت بھی تقسیم ہو گیا۔ عام لوگ، کسان، مزدور، وہ اسی پرانے دائرہ نما وقت میں جیتے رہے، روزمرہ کے کاموں کی تکرار۔ لیکن حکمران طبقے نے، بادشاہوں نے، جنگجوؤں نے اپنے لیے ایک نیا وقت ایجاد کیا، ناقابل واپسی وقت۔ ناقابل واپسی وقت یعنی لینئر وقت؟ جی، لینئر وقت۔ یہ فتوحات، جنگوں اور سلطنتیں بنانے کا وقت تھا۔ یہ ایک سیدھی لکیر تھی جس پر وہ اپنی ذاتی تاریخ لکھ رہے تھے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی معاشرے میں رہتے ہوئے لوگ دو مختلف وقتوں میں جی رہے تھے؟ ایک طرح سے بالکل۔ کسان کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ شاید اچھی فصل تھی، جو دائرے کا حصہ تھا، لیکن بادشاہ کی زندگی واقعات کی ایک لڑی تھی۔ تاجپوشی، جنگیں، فتوحات، اس کی ایک سوانح عمری تھی۔ کسان کی زندگی گمنام تھی۔ اور پھر لکھنے یعنی رائٹنگ کی ایجاد نے اس تقسیم کو اور پکا کر دیا۔ متن کہتا ہے کہ لکھنا حکمرانوں کا ہتھیار بن گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں، لکھنے نے حکمرانوں کو ایک غیر ذاتی یادداشت بنانے کا موقع دیا، یعنی ریاست کے ریکارڈز، قوانین، تاریخ۔ اب تاریخ صرف زبانی کہانیوں پر منحصر نہیں رہی۔ اسے مستقل طور پر لکھا جا سکتا تھا، اور لکھ کون رہا تھا؟ حکمران طبقہ۔ بالکل۔ نوالس کا ایک قول ہے، تحریریں ریاست کے خیالات ہیں، آرکائیوز اس کی یادداشت ہیں۔ یعنی ریاست فیصلہ کرتی ہے کہ کیا یاد رکھا جائے گا اور کیا بھلا دیا جائے گا۔ اس طرح تاریخ پر ان کی ملکیت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد یونان کا ذکر آتا ہے، جسے آقاؤں کی جمہوریت کہا گیا ہے۔ یہ بھی ایک تضاد لگتا ہے۔ بالکل۔ یونان میں پہلی بار طاقت اور تاریخ پر کھلے عام بحث ہوئی، لیکن یہ بحث صرف آزاد شہریوں یعنی آقاؤں کے درمیان تھی۔ ہاں، ان کا معاشرہ غلاموں کے جامد دائرہ نما وقت پر کھڑا تھا۔ اچھا۔ غلام وہی دہرائے جانے والے کام کرتے تھے تاکہ ان کے آقا سیاسی اور فلسفیانہ بحثوں کے لیے اپنے ناقابل واپسی وقت سے لطف اندوز ہو سکیں۔ پھر نیم تاریخی مذاہب کا دور آیا۔ متن میں اسے دیومالائی کہانیوں اور تاریخ کے درمیان ایک سمجھوتا کہا گیا ہے۔ یہ تھوڑا سمجھائیں۔ ان مذاہب نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ انہوں نے وقت کو ایک عالمی سیدھی لکیر میں بدل دیا۔ اب وقت کا ایک آغاز تھا، تخلیق، ایک درمیانی نقطہ، کسی پیغمبر کی آمد، اور ایک واضح اختتام، قیامت۔ اچھا، تو اس نے تاریخ کو ایک سمت تو دی، لیکن اس کا کنٹرول انسان کے ہاتھ سے لے کر خدا کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب تاریخ ایک خدائی منصوبے کو پورا کر رہی تھی۔ اور قرون وسطیٰ کے بعد بورژوا طبقے کے عروج نے سب کچھ بدل دیا۔ شہر، تجارت، دنیا کی دریافت۔ جی، یہ وہ ناقابل واپسی وقت تھا جو اب صرف حکمرانوں کا نہیں رہا تھا بلکہ پورے معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ اور نشاط ثانیہ یا رینیسانس، وہ اسی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ یہ ابدیت کے خیال سے ایک خوشگوار علیحدگی تھی،
اب زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری نہیں بلکہ اسی دنیا میں علم اور فن سے لطف اندوز ہونا تھا۔ لیکن یہاں مصنف ایک اور تضاد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے تاریخ پورے معاشرے میں پھیلی وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک پیچیدہ لیکن بہت اہم نکتہ ہے۔ سرمایہ داری کے تحت ناقابل واپسی وقت کی فتح نے اسے چیزوں کے وقت یا ٹائم آف تھنگز میں بدل دیا۔ اب تاریخ بادشاہوں کی فتوحات سے نہیں بلکہ معاشی پیداوار سے ناپی جانے لگی۔ ہر نیا پروڈکٹ، ہر نیا ماڈل۔ جی، یہ سب ترقی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک ہی معاشی نظام کی تکرار ہے۔ تاریخ اب انسانوں کے بارے میں نہیں بلکہ اشیاء کے بارے میں ہو گئی ہے، اور اس طرح سرمایہ داری نے وقت کو پوری دنیا میں ایک جیسا تو کر دیا ہے، لیکن یہ دراصل تاریخ کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ تو وقت ایک عالمی تجارتی شے بن گیا۔ یہ خیال ہمیں سیدھا باب نمبر 6 تماشائی وقت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس باب کا آغاز بالتاسر گریشین کے ایک کال سے ہوتا ہے۔ ہمارے پاس وقت کے علاوہ اپنی کوئی چیز نہیں جسے بے گھر بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ باب آج کے دور کے بارے میں ہے۔ اس کا مرکزی خیال ہے اشیاء میں بدلا ہوا وقت یا کوموڈیفائیڈ ٹائم، یعنی ایک ایسا دور جہاں وقت بھی ایک چیز بن گیا ہے جسے خریدا اور بیچا جا سکتا ہے۔ ٹائم از منی کا مقولہ اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ مارکس کا حوالہ تو بہت چبھنے والا ہے۔ وقت سب کچھ ہے، انسان کچھ بھی نہیں۔ بالکل، مطلب آج آپ کی قیمت آپ کے وقت سے لگائی جاتی ہے، آپ کی قابلیت سے نہیں۔ اور مصنف کہتا ہے کہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، چھدم دائرہ نما وقت یا سوڈو سائیکلیکل ٹائم۔ چھدم کا آسان زبان میں کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جعلی یا مصنوعی دائرہ نما وقت۔ یہ ہماری فرصت کا وقت ہے۔ یہ پرانے قدرتی دائرے کی نقل کرتا ہے، جیسے کام کا ہفتہ اور پھر ویکینڈ یا سالانہ چھٹیاں۔ ایک منٹ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ویکینڈ واقعی کوئی حقیقی بریک نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک شیڈیول کیا گیا ریچارج کا وقت ہے تاکہ میں پیر کو دوبارہ کام کرنے کے لیے تر و تازہ ہو سکوں؟ مصنف کے مطابق بالکل یہی ہے۔ یہ چھٹیاں اور ویکینڈز قدرتی آرام کے لمحات نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی صنعتی نظام نے ہی بنائے ہیں۔ وقت خود ایک قابل فروخت شے بن گیا ہے۔ اب کمپنیاں صرف چیزیں نہیں، تجربات بھی بیچتی ہیں۔ ٹورسٹ پیکیجز، سبسکرپشنز۔ جی، یہ سب آپ کے فرصت کے وقت کو بھرنے کے طریقے ہیں تاکہ آپ کا کوئی بھی لمحہ بیکار نہ جائے۔ اس کی مثالیں تو ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم چھٹیوں پر جا کر ہر لمحے کی تصویر سوشل میڈیا پر ڈالنے کی فکر میں رہتے ہیں بجائے اس لمحے کو جینے کے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی تماشائی وقت کا مرکز ہے۔ تصاویر کا استعمال، متن میں امریکی شہری کی مثال ہے جو فاسٹ فوڈ کھا کر وقت بچاتا ہے لیکن وہی وقت روزانہ کئی گھنٹے ٹی وی دیکھنے میں صرف کر دیتا ہے۔ فرصت اور چھٹیوں کو حقیقی زندگی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ صرف زیادہ حقیقی تماشائی زندگی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور مصنف جدید تہواروں کا موازنہ ماضی کے حقیقی تہواروں سے بھی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے جعلی تہواروں میں کمیونٹی کی کمی ہے۔ اور یہ جملہ تو بہت ہی طاقتور ہے۔ وقت کی حقیقت کو وقت کی تشہیر نے بدل دیا ہے۔ ہاں، کیونکہ ماضی کے تہوار لوگوں کو جوڑتے تھے۔ آج کے تہوار اکثر تجارت کی ہوتے ہیں، سیل، شاپنگ فیسٹیولز، جو ہمیں مزید تنہا کرتے ہیں۔ اس کا ہماری انفرادی زندگیوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ متن کہتا ہے کہ انفرادی زندگی کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی۔ یہ تو بہت مایوس کن بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی جعلی واقعات یا سوڈو ایونٹ سے بھر دی جاتی ہے۔ کسی مشہور شخصیت کی شادی، کوئی بڑا سپورٹس میچ، یہ واقعات ہماری گفتگو اور یادداشت پر چھائے رہتے ہیں، جبکہ ہماری اپنی زندگی کے حقیقی چھوٹے چھوٹے لمحات وہ اس تماشے کے شور میں دب کر رہ جاتے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پچھلے منگل کی شام کیا کیا تھا؟ شاید نہیں، لیکن آپ کو شاید یہ یاد ہو کہ اس دن خبروں میں کیا چل رہا تھا۔ تو تماشا ہماری ذاتی یادداشت کو مفلوج کر دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا کیونکہ مزدوروں سے ان کا وقت چھین لیا گیا۔ جب پیداوار کا وقت ان کا اپنا نہیں رہا تو ان کی زندگی کا وقت بھی ان کا اپنا نہیں رہا۔ یہ تو موت کے تصور تک جاتا ہے۔ جی، اشتہارات اور میڈیا میں بوڑھا ہونا یا مرنا ایک طرح سے منع ہے۔ ہر کوئی جوان نظر آنا چاہتا ہے۔ اور لائف انشورنس بھی صرف معاشی نقصان کی بات کرتی ہے۔ متن کا جملہ دل دہلا دینے والا ہے۔ موت کی یہ سماجی غیر موجودگی زندگی کی سماجی غیر موجودگی کے ساتھ ملتی ہے۔
جب ہم زندگی کو ہی حقیقی طور پر نہیں جیتے تو موت بھی غیر حقیقی ہو جاتی ہے۔ آخر میں باب ایک انقلابی منصوبے کے تصور پر ختم ہوتا ہے، ایک ایسے معاشرے کا خواب جہاں وقت کی سماجی پیمائش ختم ہو جائے اور اس کی جگہ آزاد اوقات کی فیڈریشن لے لے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک یوٹوپین خیال ہے، ایک خواب، ایک ایسے معاشرے کا تصور جہاں وقت پیداوار کا پیمانہ نہیں بلکہ زندگی کا کھیل کا میدان ہوگا، جہاں لوگ اپنے وقت کے مالک ہوں گے اور اسے اپنی مرضی سے تخلیقی کاموں میں استعمال کریں گے۔ اور آخری جملہ بہت امید افزا ہے، دنیا پہلے ہی ایسے وقت کا خواب دیکھتی ہے، اسے حقیقت میں جینے کے لیے اسے صرف اس کے بارے میں مکمل طور پر باشعور ہونے کی ضرورت ہے۔ جی، یہ ایک امید کی کرن ہے کہ ایک زیادہ انسانی وقت ممکن ہے۔ تو آج کے اس جائزے میں ہم نے وقت کے ایک ناقابل یقین سفر کو دیکھا، فطرت سے جڑے دائرہ نما وقت سے لے کر حکمرانوں کے تاریخی وقت تک، اور پھر اشیاء کے عالمی وقت سے ہوتے ہوئے آج کے اس تماشائی وقت تک جس میں ہم سب جی رہے ہیں۔ اور مرکزی نقطہ استضاد میں ہے کہ جو وقت ہم پیدا کرتے ہیں اور جو وقت ہمیں جینے کی اجازت ہے، ان میں گہرا فرق ہے۔ بالکل، ایک وہ تاریخ ہے جو چند لوگ بناتے ہیں اور ایک وہ تاریخ ہے جسے باقی سب جیتے ہیں۔ یہ متن ہمیں اسی فرق پر سوال اٹھانے کی دعوت دیتا ہے۔ آخر میں ایک سوچ کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں۔ ان ذرائع سے یہ واضح ہے کہ ہمارا روزمرہ کا وقت کا تجربہ، ہمارا شیڈیول، ہماری چھٹیاں، یہاں تک کہ ہماری یادیں، یہ سب قدرتی نہیں بلکہ ایک سماجی تعمیر ہے۔ تو غور طلب سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا وقت کا احساس معاشرے نے بنایا ہے تو میرے آج کے دن کا کون سا حصہ واقعی میرا تھا؟ اور اگر ہم اپنا وقت اس تماشے سے واپس چھین سکتے تو ایک حقیقی طور پر جیا گیا وقت کیسا نظر آئے گا؟ باب 7، جس کا عنوان ہے علاقائی تسلط۔ جی، تو باب 7 علاقائی تسلط، اس کی شروعات میکیاولی کے ایک بہت چونکا دینے والے اقتباس سے ہوتی ہے ہاں، کہ جو کوئی آزادی کے عادی شہر پر حکومت کرتا ہے اور اسے تباہ نہیں کرتا، اسے خود تباہی کی توقع رکھنی چاہیے۔ یہ تو بہت سخت بات ہے۔ سرمایہ داری کے حوالے سے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک زبردست استعارہ ہے۔ دیکھیں، متن کا استدلال یہ ہے کہ سرمایہ داری کو پھلنے پھولنے کے لیے پرانی منفرد جگہوں کو تباہ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس نے پیداوار اور کھپت کے لیے پوری دنیا کو ایک واحد مارکیٹ بنا کر جگہ کو متحد کر دیا ہے۔ سرحدیں ٹوٹ گئی ہیں، لیکن اس عمل میں ہر جگہ اپنی انفرادیت کھو بیٹھی ہے۔ یعنی آپ پیرس میں ہوں، ٹوکیو میں یا کراچی میں، آپ کو ہر جگہ ایک ہی جیسے برانڈز، ایک ہی جیسے شاپنگ مالز اور ایک ہی جیسے اپارٹمنٹ بلاکس نظر آئیں گے۔ بالکل، ہر شہر دوسرے شہر کی کاربن کاپی لگتا ہے۔ تحریر میں اسے بھاری توپ خانہ جس نے چین کی اس تمام دیواریں گرا دی ہیں کہا گیا ہے۔ ہاں، ہم سیکنڈوں میں دنیا کی دوسری طرف بات کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اسی معاشرے نے ہمارے درمیان ایک نیا اندرونی فاصلہ پیدا کر دیا ہے، ایک ایسی تنہائی جسے متن تماشائی علیحدگی کہتا ہے۔ تماشائی علیحدگی، یہ تصور تھوڑا سا پیچیدہ ہے۔ کیا اس کی کوئی حقیقی مثال ہے؟ جی، اس کی بہترین مثال جدید سیاحت ہے۔ سیاحت؟ ہاں، سوچیں، ہم ہزاروں میل کا سفر کر کے کسی جگہ کو دیکھنے جاتے ہیں، لیکن ہم جو تجربہ کرتے ہیں وہ اس جگہ کا پہلے سے تیار شدہ صاف ستھرا ورژن ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایسا ہے جیسے آپ ایفل ٹاور دیکھنے جائیں، لیکن آپ واقعی پیرس کا تجربہ نہیں کر رہے ہوتے، آپ صرف پیرس کی ایک تصویر کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس میں گفٹ شاپس اور پہلے سے طے شدہ فوٹو سپاٹس شامل ہیں۔ صحیح، حقیقی شہر کو ایک محفوظ فاصلے پر رکھا جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ بات تو بالکل درست ہے۔ آپ ایک انسٹاگرامیبل لمحے کی تلاش میں ہوتی ہیں، نہ کہ ایک حقیقی تجربے کی۔ سفر کا وقت تو بچ گیا، لیکن سفر کی روح ہی ختم ہو گئی۔ جی، تو اس پورے عمل کو کنٹرول کرنے والی چیز کیا ہے؟ متن میں اربنزم یعنی شہر کاری کا ذکر ہے۔ جی، اربانا فون وہ تکنیک ہے جس کے ذریعے سرمایہ داری ہمارے قدرتی اور انسانی ماحول کو اپنی ضرورتوں کے مطابق ڈھالتی ہے۔ متن اسے علیحدگی کی ٹیکنالوجی کہتا ہے۔ ایک منٹ رکیں، یہ بات مجھے کچھ الٹی لگ رہی ہے۔ میں تو ہمیشہ سے یہ سوچتی تھی کہ شہر وہ جگہیں ہیں جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ جی، تاریخی طور پر ایسا ہی تھا۔ میلوں کے لیے، احتجاج کے لیے، تہواروں کے لیے۔ تو پھر شہروں کی تعمیر یعنی اربنزم لوگوں کو الگ کرنے کا ایک ذریعہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ تاریخی طور پر شہر واقعی اکٹھے ہونے کی جگہیں تھیں،
لیکن ماڈرن اربنزم کا بنیادی مقصد طبقاتی طاقت کو محفوظ رکھنا ہے۔ اچھا، جب مزدور طبقے کے لوگ شہروں میں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ منظم ہو کر موجودہ نظام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے اربنزم انہیں وسیع پھیلے ہوئے علاقوں میں بکھیر دیتا ہے۔ سڑک جو کبھی لوگوں کے ملنے جلنے اور بات چیت کی جگہ تھی، اب صرف گاڑیوں کے گزرنے کا ایک راستہ بن گئی ہے۔ یعنی شہروں کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کم ملیں؟ بالکل۔ لیوس ممفورڈ کا حوالہ دیا گیا ہے جو کہتے ہیں کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں الگ تھلگ رکھنا زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ لیکن نظام انہیں مکمل طور پر الگ تو نہیں کرتا ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ انہیں پیداوار یعنی کام اور کھپت یعنی خریداری کی ضروریات کے لیے دوبارہ جوڑتا ہے، لیکن الگ تھلگ افراد کے طور پر۔ تو ایک ماڈرن آفس پارک یا ایک گیٹڈ کمیونٹی اس کی بہترین مثال ہے؟ جی، جہاں ہر کوئی جسمانی طور پر موجود تو ہے، لیکن وہ حقیقی معنوں میں ایک کمیونٹی نہیں ہے بلکہ صرف الگ الگ افراد کا ایک مجموعہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ فیکٹریاں، ثقافتی مراکز، شاپنگ مالز اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں اسی چھدم کمیونٹی یعنی سوڈو کمیونٹی کو فروغ دینے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اور یہ تنہائی گھروں کے اندر تک پہنچ جاتی ہے، جہاں ٹی وی اور دیگر اسکرینیں اس خالی پن کو حکمران طبقے کی تصاویر اور پیغامات سے بھر دیتی ہیں۔ جی، یہاں غریبوں کے لیے بنائے گئے فن تعمیر پر بھی ایک بہت گہری تنقید ہے۔ لیکن کیا یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ یہ ہاؤسنگ کے بحران کا ایک عملی حل ہے؟ اچھا سوال ہے۔ کیا متن یہ کہہ رہا ہے کہ جمالیاتی طور پر غریب مکانات سے بہتر ہے کہ کوئی مکان نہ ہو، یا اس تنقید میں کوئی گہری بات ہے؟ نہیں، تنقید اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ متن یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کے لیے گھر نہیں بنانے چاہیے، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ہم ایسی عمارتیں ڈیزائن کر رہے ہیں جو جان بوجھ کر بے روح اور بدصورت ہیں، صرف اس لیے کہ انہیں بڑے پیمانے پر اور سستے میں بنانا ہے۔ اچھا، غربت صرف معاشی نہیں رہتی، وہ ماحول کی شکل و صورت میں بھی نظر آنے لگتی ہے۔ یہ ماحول کو ایک تجرید، ایک ایبسٹریکشن میں بدل دیتا ہے جہاں انسانی پیمانے اور روح کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اور پھر شہروں کی اپنی تباہی کا ذکر آتا ہے۔ گاڑیوں کی آمریت، پرانے شہر کے مراکز کو چیرتی ہوئی فری ویز، اور شہر سے باہر بنے بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز، یہ سب مل کر شہر اور دیہات دونوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ جی، ان کا فرق ختم نہیں ہو رہا بلکہ دونوں ایک ساتھ منہدم ہو رہے ہیں۔ اس سے ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جسے متن مصنوعی نو کسان کہتا ہے۔ مصنوعی نو کسان؟ یہ تو بہت ہی مایوس کن اصطلاح ہے نا؟ اس سے ذہن میں ایک ایسی تصویر آتی ہے جیسے کوئی شخص ایک اونچی عمارت کے اپارٹمنٹ میں بیٹھا اپنے فون پر لامحدود اسکرولنگ کر رہا ہو۔ تکنیکی طور پر تو وہ پوری دنیا سے جڑا ہوا ہے، لیکن اپنی کمیونٹی سے مکمل طور پر منقطع ہے۔ یہی اس کا مرکزی نقطہ ہے۔ جیسے پرانے کسان بکھرے ہوئے تھے اور کوئی تاریخی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے، ویسے ہی یہ جدید پروڈیوسر ہیں جو اپنی ہی بنائی ہوئی دنیا تک رسائی سے محروم ہیں۔ اور تاریخ شہروں میں پیدا ہوئی تھی۔ جی، لیکن اب شہروں کی یہ تباہی انسانیت کی ناکامی کی عکاسی کرتی ہے۔ باب کا اختتام اس امید پر ہوتا ہے کہ صرف ایک انقلابی تحریک ہی اس جگہ کو دوبارہ حاصل کر سکتی ہے اور حقیقی انسانی واقعات اور جگہیں تخلیق کر سکتی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کس طرح ہماری بھوتک دنیا ہمارے شہروں کو ہمیں کنٹرول کرنے اور الگ تھلگ رکھنے کے لیے ینیندن شکل دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور دلیل ہے۔ بالکل۔ اور جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اگلا باب 8 یہ دلیل دیتا ہے کہ بالکل یہی عمل ہمارے ثقافتی خلا کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ جی، دونوں عمل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ تو آئیے اب اس سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ باب 8 ثقافت کے اندر نفی اور کھپت۔ جی، اس کا آغاز بھی ایک طنزیہ اقتباس سے ہوتا ہے کہ لوگ اس آزادی کا جشن مناتے ہیں جو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس کا ثقافت سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق ثقافت کے حقیقی زندگی سے الگ ہو جانے سے ہے۔ متن کے مطابق طبقاتی معاشروں میں ثقافت علم اور زندگی کے تجربات کی نمائندگی کا ایک الگ شعبہ بن گئی ہے، جسے دور سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ زندگی کی دانشورانہ محنت کی تقسیم کا نتیجہ ہے۔ پہلے ثقافت زندگی کا آپریٹنگ سسٹم تھی، اب یہ صرف ایک ایپ کی طرح ہے جسے آپ اپنی مرضی سے کھول یا بند کر سکتے ہیں۔
اور متن یہ کہتا ہے کہ ثقافت اپنی اس کھوئی ہوئی اکائی کی تلاش میں ہے اور اس تلاش میں اسے خود اپنی نفی کرنی پڑتی ہے۔ ایک منٹ، یہ تو ایک بہت بڑا خیال ہے۔ جی، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ثقافت کو خود کو تلاش کرنے کے لیے خود کو تباہ کرنا پڑتا ہے؟ یہ تو ایک تضاد لگتا ہے۔ یہ ایک تضاد ہے، لیکن ایک ضروری تضاد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے ثقافت اور علم کے شعبے خود مختار ہوتے ہیں، وہ اپنی ہی ناکامی کا ادراک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر، جب فلسفہ یہ مان لیتا ہے کہ اس کے پاس تمام جوابات ہیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کی پوری تصویر کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اسے زندہ رہنے کے لیے خود پر قابو پانا پڑتا ہے۔ تو ثقافت کے خاتمے کی دو مخالف شکلیں سامنے آتی ہیں، ایک جو سماجی تنقید سے جڑی ہے اور دوسری جو طبقاتی طاقت کے دفاع سے۔ بالکل، علم کے میدان میں ایک طرف بکھرا ہوا علم ہے جو ناقابل استعمال ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف عمل کا نظریہ یعنی تھیوری آف پریکسس ہے جو اس علم کو دوبارہ زندگی سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آرٹ میں؟ اسی طرح آرٹ میں ایک طرف معاشرے کی پرانی مشترکہ زبان کی تنقیدی خود تباہی ہے، جیسے کوئی اشتعال انگیز اسٹریٹ آرٹسٹ، اور دوسری طرف اشیاء کے تماشے کے اندر اس کی مصنوعی تعمیر نو ہے، جیسے کسی کارپوریٹ پلازا میں رکھا بے روح مجسمہ۔ آرٹ کی بات کریں تو متن میں باروک آرٹ کی مثال دی گئی ہے۔ جی، باروک آرٹ ایک ایسی دنیا کی عکاسی کرتا تھا جو اپنے محور سے ہٹ چکی تھی، جس کا مرکز گزرنا اور تبدیلی تھی۔ ایک متحرک بے ترتیبی کے اندر ایک متزلزل توازن۔ جی، کیا یہ آج کی ہماری دنیا کی طرح نہیں لگتا؟ اور آج ماضی کے تمام آرٹ کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک عالمی آرٹ بنا دیا گیا ہے، لیکن یہ جمع کرنا دراصل آرٹ کی دنیا کے خاتمے کی علامت ہے۔ یہ بات سچ ہے۔ جب آپ لندن کے کسی میوزیم میں ایک قدیم قبائلی ماسک دیکھتی ہیں تو وہ خوبصورت تو ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اصل مقصد اور طاقت سے مکمل طور پر منقطع ہوتا ہے۔ بالکل، وہ اب ایک زندہ چیز نہیں بلکہ صرف دیکھنے کی ایک شے ہے۔ بالکل، وہ اپنی روح کھو چکا ہے۔ متن میں دادائزم اور حقیقت پسندی کو جدید آرٹ کے خاتمے کی دو لہریں قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، دادائزم آرٹ کو سمجھے بغیر اسے ختم کرنا چاہتا تھا، جبکہ حقیقت پسندی آرٹ کو ختم کیے بغیر اسے سمجھنا چاہتی تھی۔ اور متن کا کیا نقطہ نظر ہے؟ متن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی عمل کے دو پہلو ہیں۔ آپ آرٹ کو سمجھے بغیر اسے ختم نہیں کر سکتے اور اسے ختم کیے بغیر پوری طرح سمجھ نہیں سکتے۔ آگے چل کر ثقافت ایک سٹار شے یعنی سٹار کموڈٹی بن جاتی ہے۔ جی، کلاک کیئر کا حوالہ ہے کہ علم کی صنعت یعنی نالج انڈسٹری امریکی معیشت کی سب سے بڑی صنعت بن جائے گی۔ اور اس علم کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ایک ناجائز معاشرے کو جائز قرار دینا اور جھوٹے شعور کی ایک عمومی سائنس قائم کرنا ہے۔ یہاں ساختیات یعنی سٹرکچرلزم پر سخت تنقید کی گئی ہے۔ تو ساختوں کو تلاش کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا سائنس یہی نہیں کرتی؟ مسئلہ ساختوں کو تلاش کرنے میں نہیں، بلکہ ایک تاریخ مخالف سوچ اپنانے میں ہے۔ ساختیات موجودہ نظام کو اس طرح دیکھتی ہے جیسے یہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، یعنی ایک قدرتی اور ابدی چیز کے طور پر۔ جی، اور اس طرح وہ تبدیلی کے امکان کو ہی رد کر دیتی ہے۔ یہ سوچتی ہے کہ ہر چیز ایک جامد ڈھانچے کا حصہ ہے، جس میں ڈی ٹورنمنٹ کا تصور سب سے اہم ہے۔ یہ ایک عجیب لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ ایک مثال ہے۔ ٹھیک ہے۔ اقتباس یعنی کوٹیشن کا مطلب ہے کہ آپ کسی مشہور لائن کو اس کی اتھارٹی کا احترام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ڈی ٹورنمنٹ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا؟ یہ ثقافتی جوڑوں کی طرح ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ نائکی کا مشہور نعرہ جسٹ ڈو اٹ لیں اور اسے فیکٹری مزدوروں کی ہڑتال کے ایک پروٹیسٹی بینر پر لگا دیں۔ اوہ واہ! آپ اصل پیغام کو ہائی جیک کر رہے ہیں، اسے موڑ رہے ہیں اور اس کی اپنی طاقت اسی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت زبردست وضاحت ہے۔ تو آپ پچھلے تنقیدی نتائج کو، جو اب محترم سچائیاں بن کر جھوٹے ہو چکے ہیں، دوبارہ بنیاد پرست بنا رہی ہیں۔ بالکل، یہ نظریے کے خلاف ایک لچکدار اور زندہ زبان ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ نظریہ اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف تاریخی عمل کے ذریعے ہی خود کو سمجھ سکتا ہے۔ جی، ورنہ یہ بھی ایک میوزیم میں رکھی ہوئی بے جان شے بن جاتا ہے۔
تو ان دونوں ابواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف ہماری جگہیں اور ہمارے شہر ہمیں کنٹرول کرنے اور حقیقی کمیونٹی کو روکنے کے لیے یکساں اور بے روح بنائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہماری ثقافت، جو کبھی ہماری مشترکہ زبان اور زندگی کا حصہ تھی، اب زندگی سے الگ ہو کر ایک شے بن گئی ہے جسے صرف دیکھا اور استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا تنقیدی جوہر ختم کر دیا گیا ہے۔ جی، جگہ کی یہ تباہی اور ثقافت کی یہ تباہی، یہ ایک ہی عمل کے دو پہلو ہیں جو ہمیں الگ تھلگ اور بے بس کرتے ہیں۔ اس ساری گفتگو کے بعد ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک خیال یہ ہے، اگر متن کے مطابق حقیقی ثقافت کو صرف اس کی نفی کر کے ہی برقرار رکھا جا سکتا ہے اور ہماری جگہیں حقیقی برادری کو روکنے کے لیے بنائی گئی ہیں، تو آج کے اس دور میں ایک حقیقی بامانی انسانی تجربہ کیسا نظر آتا ہے؟ اور اس کا آغاز کہاں سے ہو سکتا ہے؟ باب 9 پر بات کریں گے، جس کا عنوان ہے نظریے کی مادیت۔ اور یہ عنوان خود ایک بہت بڑا دعویٰ ہے نا؟ عام طور پر ہم نظریے کو خیالات، عقائد، مطلب غیر مادی چیزوں سے جوڑتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن یہ متن کہتا ہے کہ جدید دور میں نظریہ صرف ایک خیال نہیں رہا، وہ ایک ٹھوس، ایک مادی شکل اختیار کر گیا ہے۔ جی، تو ہمارا مقصد آج یہی سمجھنا ہے کہ آخر یہ ہوتا کیسے ہے، یہ نظریہ کس طرح ہماری حقیقت، ہمارے شعور اور سماجی رشتوں کو تشکیل دیتا ہے۔ تو آئیے اس کے پہلے حصے یعنی سیکشن 212 سے شروع کرتے ہیں۔ یہ پوری بحث کی بنیاد رکھتا ہے۔ جی، یہ سیکشن ہیگل کے ایک کال سے شروع ہوتا ہے کہ خودی کا احساس صرف تب ہوتا ہے جب کوئی دوسرا آپ کو تسلیم کرے، یعنی ہماری شناخت دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلق میں ہی بنتی ہے۔ اچھا۔ متن اسی خیال کو آگے بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ نظریہ یعنی آئیڈیالوجی ہمیشہ سے حقیقت کی ایک ٹوٹی پھوٹی یا ایک مسخ شدہ تصویر ہے۔ بالکل ایک مسخ شدہ تصویر پیش کرتا رہا ہے، ایک طرح کا فلٹر جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن تماشے کے دور میں، جسے ہم آج کل کی میڈیا اور امیجز کی دنیا کہہ سکتے ہیں، یہ فلٹر صرف ہمارے ذہنوں میں نہیں لیتا، تو پھر یہ ایک ٹھوس حقیقت بن جاتا ہے۔ معاشی نظام ہماری دنیا کو بالکل نظریے کی تصویر کے مطابق ڈھال دیتا ہے۔ اب نظریہ صرف دنیا کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ دنیا خود نظریے کا مجسم بن گئی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو جب یہ نظریہ اتنا کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ حقیقت پر ہی قابض ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی سوال ہمیں اگلے سیکشن 213 کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ متن کہتا ہے کہ جب نظریہ کامیاب ہو جائے تو وہ ایک جدوجہد نہیں رہتا، بلکہ ایک فتح بن جاتا ہے۔ کیسی فتح؟ مطلب پہلے نظریات جیسے لبرلزم یا سوشلزم ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے، ان کے نام تھے، ان کے مقاصد تھے۔ لیکن جب ایک نظریہ پوری طرح غالب آ جاتا ہے تو وہ اپنا نام کھو دیتا ہے۔ ایک منٹ، کیا مطلب کہ وہ اپنا نام کھو دیتا ہے؟ وہ ایک نظریہ نہیں رہتا، بلکہ حقیقت بن جاتا ہے۔ وہ ایک ناقابل تردید سچائی کا روپ دھار لیتا ہے، جیسے ہوا یا پانی۔ وہ بس ایسا ہی ہے والی کیفیت بن جاتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور کا جو غالب نظریہ ہے اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے؟ متن کے مطابق بالکل یہی بات ہے۔ وہ ایک ایسی علمی بنیاد بن جاتا ہے جسے سب نے قبول کر لیا ہے۔ اس کا کوئی واضح تاریخی ایجنڈا نہیں ہوتا۔ ایک طرح سے یہ نظریات کی تاریخ کا خاتمہ ہے۔ اچھا، تو نظریہ ایک ناقابل تردید سچائی بن جاتا ہے، لیکن ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ اس سفر کا اگلا قدم کیا ہے؟ سیکشن 214 اسی سوال کا جواب دیتا ہے اور کل نظریے یعنی ٹوٹل آئیڈیالوجی کا تصور پیش کرتا ہے۔ جی، یہ کارل مینہائم کا تصور ہے۔ کل نظریہ ایک ایسا ورلڈ ویو ہے جو ہر چیز پر حاوی ہو جاتا ہے اور کسی بھی قسم کی تنقید کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، ایک طرح کا فکری ٹوٹلیٹیرینزم۔ اور متن کہتا ہے کہ تماشے کا نظریہ اس انتہا پر پہنچ چکا ہے۔ جی، یہ ایک منجمد، بے حرکت اور جھوٹا علم بن گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ تضاد بھی ہے۔ وہ کیا؟ متن کہتا ہے کہ یہی انتہا اس کا خاتمہ بھی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر یہ اتنا طاقتور ہے تو یہ خود کو ختم کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ نظریہ اتنا پھیل جاتا ہے کہ وہ پورے معاشرے میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ یہ کسی ایک کتاب یا پارٹی کا نظریہ نہیں رہتا، بلکہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی، ہماری اشیاء، ہماری عمارتوں، ہر چیز میں سما جاتا ہے۔ اور جب وہ معاشرہ جو اس نظریے پر کھڑا ہے
اپنے اندرونی تضادات کی وجہ سے ٹوٹنا شروع ہوتا ہے تو وہ نظریہ بھی اس کے ساتھ ہی تحلیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر نظریہ خود معاشرے میں تحلیل ہو جاتا ہے تو پھر یہ کس شکل میں زندہ رہتا ہے؟ سیکشن 215 کہتا ہے کہ اس کا جواب تماشا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ سیکشن 215 تماشے کو نظریے کا عروج کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تماشا یعنی امیجز اور اشیاء کی یہ دنیا نظریاتی نظاموں کے اصل جوہر کو بے نقاب کر دیتی ہے، اور وہ جوہر ہے حقیقی زندگی کی غربت، غلامی اور نفی۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی خود نہیں جی رہے، بلکہ ہمیں زندگی کی نمائندگی بیچی جا رہی ہے۔ اور متن یہاں ایک بہت طاقتور جملہ استعمال کرتا ہے، انسان اور انسان کے درمیان علیحدگی اور بیگانگی کا مادی اظہار۔ اسے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں گے؟ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کٹ چکے ہیں، اجنبی بن گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ مادی دنیا ہے جسے تماشے نے بنایا ہے۔ ہماری قدر اب اس بات سے نہیں ہوتی کہ ہم کیا ہیں، بلکہ اس بات سے ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ صحیح۔ متن کہتا ہے کہ جیسے جیسے اشیاء کا ڈھیر بڑھتا ہے، ویسے ہی انسان پر مسلط اجنبی طاقتیں بھی بڑھتی ہیں، اور ان سب میں پیسے کی ضرورت واحد حقیقی ضرورت بن جاتی ہے۔ یہ بات آج کل کی صارفیت پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ اب سیکشن 216 کی طرف بڑھتے ہیں، جو مادیت اور آئیڈیلزم کو جوڑتا ہے۔ ایک منٹ، یہ بہت پیچیدہ لگ رہا ہے۔ یہ تو فلسفے میں دو بالکل مخالف چیزیں ہیں۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ بظاہر یہ ایک تضاد ہی لگتا ہے، لیکن متن یہاں ایک بہت ہوشیار دلیل پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پرانی مادیت جو سمجھتی تھی کہ حقیقت صرف ٹھوس اشیاء پر مشتمل ہے، وہ تماشے میں پوری ہوتی ہے۔ کیسے؟ بھئی، آج کی دنیا میں ٹھوس چیزیں، کاریں، فون، کپڑے ہی تو سماجی زندگی کی مالک بن گئی ہیں۔ اشیاء ہم پر حکومت کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آیا، لیکن آئیڈیلزم کا کیا، جو کہتا ہے کہ حقیقت خیالات پر مبنی ہے؟ آئیڈیلزم کی خوابیدہ سرگرمی بھی تماشے میں پوری ہوتی ہے۔ ہماری زندگی اب ٹیکنالوجی کے ذریعے چلتی ہے نا، نشانیاں، لوگوز، برانڈز، سوشل میڈیا سٹیٹس۔ اچھا۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ تجریدی خیالات ہی تو ہیں جنہیں ٹیکنالوجی نے مادی شکل دے دی ہے۔ تو ایک طرف ہمارے پاس ٹھوس اشیاء ہیں یعنی مادیت، اور دوسری طرف ان سے جڑی ہوئی امیجز اور نشانیاں ہیں یعنی آئیڈیلزم۔ تماشا ان دونوں کو ایک کر دیتا ہے۔ واہ، یعنی جو چیزیں پہلے ایک دوسرے کی ضد تھیں، وہ صارفیت کی اس دنیا میں آ کر ایک ہو گئی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہوئے متن ایک بہت ہی چونکا دینے والا موازنہ کرتا ہے۔ سیکشن 217 اور 218 میں نظریے اور شیزوفرینیا کے درمیان ایک متوازی تعلق دکھایا گیا ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا اور اشتعال انگیز دعویٰ ہے، لیکن اس کی ایک منطق ہے۔ کیا متن واقعی پورے معاشرے کا موازنہ شیزوفرینیا سے کر رہا ہے؟ ایک طرح سے ہاں۔ متن یہ دلیل دیتا ہے کہ معاشرہ بالکل وہی بن گیا ہے جو نظریہ ہمیشہ سے تھا، حقیقت سے منقطع۔ جس طرح شیزوفرینیا میں ایک شخص حقیقت اور وہم میں فرق نہیں کر پاتا، اسی طرح تماشے کا معاشرہ بھی حقیقی انسانی تعلقات سے کٹ چکا ہے۔ اور روزمرہ کی زندگی میں ایک سماجی وہم مسلط کر دیا گیا ہے، ملاقات کا وہم۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد سوشل میڈیا جیسی چیزیں ہیں۔ ہم سینکڑوں دوستوں سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی کسی کو پہچانتے ہیں؟ ہم صرف ان کی پروفائلز، ان کی تصاویر، ان کے سٹیٹس دیکھتے ہیں۔ جب کوئی دوسرے کو حقیقی طور پر نہیں پہچان سکتا تو وہ اپنی حقیقت کو بھی نہیں پہچان پاتا۔ اس لحاظ سے نظریہ اب گھر پر ہے، علیحدگی نے اپنی دنیا خود بنا لی ہے۔ اور سیکشن 218 اس کو مزید آگے بڑھاتا ہے، شیزوفرینیا کی کلینکل تفصیلات کا حوالہ دیتے ہوئے، جیسے ڈسوسییشن یعنی حقیقت سے لا تعلقی۔ یہ تماشائی پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ متن کہتا ہے کہ تماشائی ایک چپٹی کائنات میں قید ہے جو اسکرینوں سے گھری ہوئی ہے۔ وہ صرف فرضی مقررین، سیاستدان، سیلیبریٹیز، اینکرز کو جانتا ہے جو اسے اپنی اشیاء اور اپنی اشیاء کی سیاست کے بارے میں یک طرفہ مونولوگ سناتے ہیں۔ کوئی حقیقی مکالمہ نہیں ہے۔ کوئی حقیقی مکالمہ نہیں۔ تماشا اس کے لیے ایک آئینے کی طرح ہے، جہاں وہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ دراصل عالمگیر آٹزم کی عکاسی ہے۔ ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن ہے، دوسرے سے لا تعلق۔ اس سب کا فرد پر کیا اثر ہوتا ہے؟ سیکشن 219 کہتا ہے کہ تماشا خودی اور دنیا کے درمیان کی سرحدوں کو مٹا دیتا ہے۔ بالکل، اور ساتھ ہی سچ اور جھوٹ کے درمیان کی سرحدوں کو بھی،
اور یہ بہت اہم ہے۔ جب آپ کی اپنی ذات اور باہر کی دنیا میں کوئی فرق نہ رہے، جب سچ اور جھوٹ گڈمٹ ہو جائیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تو انسان ایک قسم کی دیوانگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس بے بسی کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ وہمی اور جادوئی ٹیکنیکوں کا سہارا لیتا ہے۔ اور وہ جادوئی ٹیکنیک کیا ہے؟ اشیاء کو قبول کرنا اور استعمال کرنا، یعنی کنزیومرزم۔ یہ تو بالکل آج کے انفلوئنسر کلچر کی طرح لگتا ہے۔ جب ہم دکھی ہوتے ہیں تو ہمارا پہلا رد عمل ریٹیل تھراپی یعنی کچھ نیا خریدنا نہیں ہوتا۔ بالکل۔ متن کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اس تماشے کا ڈیزائن ہے۔ یہ ایک بچگانہ ضرورت بن جاتی ہے جو ہماری بنیادی محرومیوں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ سیکشن 221 ایک تنقیدی سچائی کی تلاش کی بات کرتا ہے۔ یہ ایک امید کی کرن لگتی ہے۔ ہاں، امید کی کرن تو ہے، لیکن متن خبردار کرتا ہے کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ یہ تنقید کوئی علمی مشق نہیں ہو سکتی۔ اسے عملی طور پر تماشے کے ناقابل مسالت دشمنوں کے درمیان ایک جدوجہد کی شکل اختیار کرنی ہوگی۔ ناقابل مصالحت دشمن، اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ تنقید کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ یہ اصلاحی اقدامات یا جعلی انقلابی نعروں کے فریب میں نہیں آ سکتی۔ یہ فوری نتائج کا مطالبہ نہیں کرتی۔ اچھا، متن کہتا ہے کہ ایک ایسی تنقید جو تماشے سے آگے جانا چاہتی ہے، اسے انتظار کرنا جاننا چاہیے۔ انتظار کرنا جاننا چاہیے۔ یہ آج کی فوری تسکین کی دنیا میں ایک بہت ہی غیر معمولی خیال ہے۔ تو یہ انتظار کس چیز کا ہے؟ آخری سیکشن 221 خود کی آزادی یعنی سیلف ایمانسیپیشن کی بات کرتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ متن کے مطابق یہ آزادی اس الٹی ہوئی دنیا کی سچائی کی مادی بنیادوں سے ہی آئے گی۔ یہ کوئی تاریخی مشن نہیں ہے جسے کوئی ایک ہیرو یا کوئی بکھری ہوئی عوام پورا کر سکے۔ تو پھر کون کرے گا؟ بلکہ یہ صرف وہ طبقہ پورا کر سکتا ہے جو تمام طبقات کو تحلیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی ہر وہ شخص جو اپنی زندگی پر کوئی کنٹرول نہیں رکھتا۔ اور یہ عملی طور پر کیسے ہوگا؟ یہ کونسلوں کے ذریعے ممکن ہوگا۔ ایسی جگہیں جہاں لوگ اکٹھے ہوں، جہاں عملی نظریہ خود کو جانچے، جہاں وہ اپنے اعمال پر غور کریں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب افراد براہ راست عالمی تاریخ سے جڑے ہوں۔ اور جب مقابلہ؟ اور سب سے اہم بات، جب مقابلہ اپنی شرائط مسلط کرنے کے لیے خود کو مسلح کر لے، یعنی جب لوگ صرف نمائندگی دیکھنے کے بجائے خود بولنا اور عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ کیسے نظریہ ایک تجریدی خیال سے ایک ٹھوس مادی قوت میں بدل جاتا ہے، جو ہماری حقیقت، ہمارے تعلقات اور یہاں تک کہ ہماری خودی کے احساس کو بھی تشکیل دیتا ہے۔ بالکل، یہ متن ہمیں جدید زندگی کی سطح کے نیچے چھپی ہوئی ساخت کو دکھاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں بہت فطری لگتی ہیں، جیسے ہماری خواہش، ہماری شناخت، وہ دراصل ایک تاریخی اور معاشی نظام کی پیداوار ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر تماشا اور مادی نظریہ اس قدر ہماری روزمرہ کی زندگی میں سرایت کر چکے ہیں، تو ایک ایسی عملی تنقید جو انتظار کرنا جانتی ہو، آج کی اس تیز رفتار، کلک بیٹ اور فوری رد عمل کی دنیا میں کیسی نظر آئے گی؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا صبر اور گہری تنقید آج بھی ممکن ہے، یا تماشے کی رفتار نے اسے ناممکن بنا دیا ہے؟ اس کا جواب شاید ہمارے اپنے اعمال میں ہی پوشیدہ ہے۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔